اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو آج ایک اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ہے ڈرائیونگ کے متعلق۔ آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ روڈ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہوں، سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں یا پیدل ہوں، تو ہر وقت گھر والوں کو یہی دھچکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اور جو باہر نکل رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر اس کو بھی کوئی کامل یقین نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی آ کے ہٹ نہیں کر دے گا۔ اگر وہ خود بچ رہا ہے تو دوسروں کی اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، چاہے وہ اس میں موٹر سائیکل والا ہو، سائیکل والا ہو، رکشے والا ہو، بس ڈرائیور ہو، یا انڈیویجول جو اپنی کار چلا رہا ہے۔ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کو زیادہ تر جو ہماری افرادی قوت ہے، جو ہمارے افراد ہیں، اس کو وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ ریش ڈرائیونگ، کوئی انڈیکیٹر کا پاس نہیں ہے، انڈیکیٹر دینے کا رواج ہی نہیں ہے، بلکہ شیشہ نیچے کر کے تو بس دوسرے کو اس طرح یہ کرنے کا رواج ہے۔ ہاں بھائی، چاہے اس کو آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس طرح کر کے اگلے بندے کو تیش دلانا، یہ آپ لوگوں نے میرا خیال ہے ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا۔ تو ڈرائیونگ کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ روڈ کے اوپر جائیں تو ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، شیطان سے پناہ مانگ کے چڑھیں روڈ کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر جو سوار ہونے کی دعائیں ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اور پھر جب روڈ پہ جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو برائے مہربانی نہ تو اپنے بچے کو جانے دیں اور نہ خود اس سواری کے اوپر سفر کریں اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ بلکہ ابھی تو یہ بھی رواج بن گیا ہے کہ لرننگ جو ہوتا ہے، لرنر پرمٹ، وہ بچے کے جیب میں ہوتا ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے گاڑی، اور الا ماشاء اللہ جب وہ ٹریفک والے روکتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلو یار پکا لائسنس نہیں ہے تو یہ لرنر پرمٹ تو ہے ہی ہے نا، وہ بھی شاباش دے کے بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ لرنر پرمٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، وہ صرف سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ایکسپیرینس ہے اس کو ڈرائیونگ کا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک پکا ثبوت رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ جب گاڑی کے اندر آپ بیٹھ گئے تو اس وقت پھر جو غصہ ہے نا، اینگر ہے، اس کو کوشش کریں کہ اپنے پاس نہ آنے دیں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں گاڑی مت چلائیں۔ اگر کوئی آ کے آپ کو کٹ لگا رہا ہے، اس نے آپ کو ٹیز کیا ہے، جس کو کہنا ہے کنی ماری ہے، تو آپ بے شک سائڈ پہ گاڑی کوئی منٹ 2 منٹ کے لیے کھڑی کر لیں، اس بندے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ ایک تو یہ اپنے پلے باندھ لیں بات، اور اس کے بعد جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسپیشلی جو راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، سرکل جو آتا ہے، اس میں سب سے جو پہلا حق ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ والی سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس کا حق ہوتا ہے، اور جو گاڑی راؤنڈ اباؤٹ میں داخل ہو چکی ہے پہلے اس کا حق ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور بلکہ سب سے پہلے تو اپنی صحت کا بھی خیال کریں
اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں درد ہے یا کوئی بھی اس طرح کا آپ کو کوئی مرض لاحق ہے تو مت ڈرائیونگ کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ضرور محسوس کرنا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ جو گرین بیلٹ چل رہی ہے اس کے اوپر اگر کوئی لوگ پیدل چل رہے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ گاڑی اپنی لائن میں لے کے جا رہے ہیں اور ایک گاڑی ادھر چل رہی ہے، ایک گاڑی فاسٹ لائن میں چل رہی ہے، تو آپ ان کے متعلق کسی بھی قسم کی جو غلطی وہ کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بندے پیڈسٹرین گرین بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یا چل رہے تھے سامنے کی طرف اور آپ ادھر سے جا رہے ہیں، تو آپ کو اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ یہ جو پیڈسٹرین چل رہے ہیں یہ کسی بھی وقت چھلانگ لگا سکتے ہیں روڈ کے اوپر، کیونکہ وہ شرارتیں کرتے جا رہے ہوں گے، یا نہیں بھی شرارتیں کرتے جا رہے تو ایسے ہی ان کے ذہن میں آئے گا چلو یار روڈ کراس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہوتی ہیں غلطیاں اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور الرٹ رہیں۔ اس طرح ایک بندہ ادھر جا رہا ہے آپ کے سائڈ سے، ایک اس سائڈ پہ جا رہا ہے، آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ والا بندہ اچانک آپ کی لائن میں آ جائے بغیر انڈیکیٹر کے، اسی طرح یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح دونوں سائڈ سے آپ نے الرٹ رہ کے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ کسی بھی وقت ان میں سے کوئی بندہ غلطی کر سکتا ہے، اور اس کو ڈیفینسو ڈرائیونگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جدید جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ڈرائیونگ کے متعلق تو اس کو ڈیفینسو ڈرائیونگ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جو آپ رش میں جا رہے ہیں، اگر رش میں نہیں بھی جا رہے تو جو سامنے والی گاڑی ہے جو آپ کے فرنٹ پہ چل رہی ہے، آپ پیچھے ہیں، تو سیف ڈسٹنس آپ کا مینٹین ہونا چاہیے، سیف ڈسٹنس۔ اور سیف ڈسٹنس کا اصول یہ ہے کہ آپ جس مرضی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں، آپ کی سپیڈ اگر 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو آپ کے اگلی گاڑی سے جو ڈسٹنس ہے وہ 10 فٹ ہونا چاہیے، کم از کم 10 فٹ۔ 30 سیکنڈ رول بھی لوگ کہتے ہیں، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ہر 1 کلومیٹر اگر آپ کی سپیڈ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو اگلی گاڑی سے آپ کا جو ڈسٹنس ہے وہ 100 فٹ کم از کم ہونا چاہیے۔ تو وہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں، ڈرائیونگ کریں گے تو وہ پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا سا ڈسٹنس جو ہے وہ 100 میٹر بن جاتا ہے یا 100 فٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی قوانین کی پاسداری جب ہم کریں گے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور ہم گھر سے بھی سیف اپنی منزل مقصود پہ جائیں گے، اور واپسی پہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہم بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔